السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ماہ سفر، یعنی سفر کا مہینہ اور نیا تعلیمی سال۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کے حکم پر تعاقب نہیں کر سکتا، اور ہر چیز اسی کی قضاء و قدر کی مرہون منت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور اس کا ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کوئی شریک بھی نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، وحی کے مطابق عقیدہ توحید کے اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمہ قسم کے خرافات سے خبردار کیا جائے اور ہر قسم کی گمراہی سے متنبہ کیا جائے۔ بدشگونی زمانہ قدیم سے لے کر آج تک کچھ لوگوں میں پائی جانے والی خرافات میں سے ایک ہے۔ اسی طرح کوئی نظر آنے والی چیز یا سنا جانے والا لفظ طبیعت کو ناگوار گزرے یا موروثی طور پر کسی چیز کو ناپسند کیا جائے، ان چیزوں کے بارے میں بدشگونی لینا بھی انہی خرافات میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ماہ سفر میں کسی خاص پرندے یا لفظ کو دیکھنے یا سننے کو بدشگونی سے منسلک کرنا۔ چنانچہ کچھ لوگ اسی بدشگونی کی وجہ سے اپنے عزائم کو ختم کر ڈالتے ہیں اور اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس قسم کی باطل بدفعلی اور وہمی بدشگونی پر مشتمل نظریات اسلام کی نظر میں کم عقلی اور کھوکھلے پن کی عکاسی کرتے ہیں اور صحیح عقیدہ کے منافی ہیں، جو کہ خالق، قادر، مختار کل، نفع نقصان کے مالک اللہ کی ذات پر توکل کا نام ہے، کیونکہ تقدیر میں لکھے گئے اسباب کونیہ کے مطابق کوئی بھی کام اللہ کے ارادے، قدرت اور اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اے مسلمانوں، اسی لیے شرعی نصوص نے غلط نظریات سے خبردار کیا اور انہیں جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا تاکہ عقیدہ توحید صحیح سلامت باقی رہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے مطابق قرآن کریم نے بدشگونی کا ذکر صرف رسولوں کے دشمنوں اور توحید خالص و صاف عقیدہ کے مخالفین کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، نہ ہی بدشگونی کوئی چیز ہے، اور الو کے بولنے میں کوئی چیز منحوس نہیں، اور نہ ہی ماہ سفر میں کوئی نحوست ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان اشیاء کی بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، اور کسی بھی مسلمان کو ان کے بارے میں غلط نظریات بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں توجہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک مومن پر یہ واجب ہے کہ وہ ان باطل امور کے سامنے ہتھیار مت پھینکے اور اپنی سمت سے ذرا بھی نہ ہٹے، اور اپنے عزائم کی تکمیل اور ضرورت و حاجت کو مکمل کر کے ہی دم لے، کیونکہ بدشگونی ایسا شرک ہے جو کہ عقیدہ توحید کی کم ترین سطح کے بھی منافی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ یہ حدیث متعدد محدثین کے ہاں صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر بدشگونی لینے والے نے یہ نظریہ رکھا کہ بدشگونی والی چیز اختیار الہی کے بغیر بذات خود نفع نقصان پہنچا سکتی ہے، تو یہ اللہ کی پناہ، یہی تو شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ نظریہ اس چیز کو تخلیق و ایجاد میں اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے۔ بدشگونی لینے والوں کی یہ بھی صورت ہے کہ انسان کسی چیز سے بدشگونی لینے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کے ذہن پر گھبراہٹ، فکر، خوف سوار ہو اور بدشگونی والی چیز سے ایذا رسانی کا خدشہ دماغ میں رکھے۔ ایسی سوچ رکھنا شرک ہے، عقیدہ توحید اور اللہ پر اعتماد میں کمی کی علامت ہے، اور جس کسی کے دل میں بدشگونی آئے تو اس سے بچے اور اس بدشگونی والی رکاوٹ سے روگردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ و اعتماد کرے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے دل میں بدشگونی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
توکل کی وجہ سے اس بدشگونی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان پر بارگاہ الہی میں پناہ حاصل کرنا اور دل کو صرف اللہ کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ دعا میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور جو شخص شیطان کے بہکاوے میں آ کر بدشگونی میں پڑ جائے اور جس کام کی نیت سے چلا تھا اسے چھوڑ دے، تو بس اوقات کم ترین سطح سے بھی نیچے درجے کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے سزا کے طور پر اس کے بدشگونی والے خدشات کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں بدل دیتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر سچا توکل اور بھروسہ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، واجبات میں خلل پیدا کرنے والے اوہام سے بچو، رب ارض و سما کے بارے میں عقیدہ توحید سے متصادم نظریات سے دور رہو، کیونکہ سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صرف ایک اللہ کے ساتھ جوڑے، اسے چاہیے کہ اللہ پر اپنے اعتماد کو بڑھاتا رہے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، انسان کا جتنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزرے تو وہ اس کے لیے وقت بابرکت ہے، اور جتنا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرے وہ اس کے اور پورے معاشرے کے لیے وقت نحوست ہے۔ اے اللہ کے بندو، ماہ سفر کی بدعات و خرافات میں یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا۔ لوگ اس مہینے میں یعنی سفر کے مہینے میں منحوس سمجھتے ہوئے شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر شادی کریں گے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، اس جوڑے میں طلاق ہو جائے گی، اگر یہ نہ ہوا تو پھر اولاد نہ ہوگی، اگر اولاد بھی ہو گئی تو وہ ناقص ہوگی یعنی اس کے اعضاء درست نہیں ہوں گے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے اور یہ بالکل باطل ترین عقیدہ ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں سفر کے مہینے میں کاروبار نہ کرنا۔ اس مہینے کی دوسری بدعت یہ ہے کہ لوگ اس میں کاروبار کا افتتاح اور آغاز نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کاروبار شروع کر دیا تو وہ کاروبار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو اس کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ بھی بالکل باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح خود ساختہ نفلی عبادات بھی اس مہینے یعنی سفر کے مہینے میں گھڑ لی گئی ہیں۔ کچھ لوگ ماہ سفر میں خاص تربیت اور خاص مقدار میں تسبیحات پڑھتے ہوئے بعد اپنی نفلی نماز ادا کرتے اور اس کا حکم دیتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں۔ حوالہ یا دلیل مانگیں تو وہ راحت القلوب اور جواہر غیبی کتب کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں حدیث کی کتابیں ہیں ہی نہیں۔ سفر کے آخری بدھ کی بنسبت یہ بات مشہور ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے نجات اور صحت ملی، انہوں نے غسل صحت فرمایا اور سیر و تفریح کے لیے سیر و سیاحت کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس لیے بعض لوگ اس عمل کو سنت نبوی سمجھتے ہوئے آخری بدھ کو یعنی ماہ سفر کے آخری بدھ کو کاروبار بند کر کے خوبصورت کپڑے پہن کر سیاحت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پارکوں اور کھیتوں میں سیر و سیاحت کے بعد جب گھر لوٹتے ہیں تو شیرینی حلوہ پوری بناتے ہیں یا گندم کو ابال کر بچوں اور غرباء میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سب کام ثواب گردانتے ہوئے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محب رسول کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب کام من گھڑت اور خود ساختہ ہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ ان کاموں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، کیا سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے؟ کوئی بھی وقت، کوئی بھی دن، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی ماہ اور کوئی بھی سال نحوست والا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور باطل عقیدہ ہے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث سے بہت زیادہ دلائل ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، رواہ البخاری، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدشگونی ہے، نہ مردے کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اگر کوئی شخص نحوست لیتا ہے تو اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان تو دنوں اور مہینوں پر ہے، اور جس شخص کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے اس کا ایمان ناقص اور نامکمل ہے، کیونکہ تقدیر ایمان کا ایک ایسا حصہ ہے جو کہ تقدیر ایمان کا ایک بہت عظیم حصہ ہے، اور جو شخص تقدیر کو جھٹلائے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا
6 آدمی ایسے ہیں جن پر میری اللہ تعالیٰ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں زیادتی کی، دوسرا وہ جس نے تقدیر کو جھٹلایا۔ اور یہ نحوست والا کام اس حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کا ایک کام یہ ہوگا کہ وہ نحوست اور بدشگونی والا عقیدہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، پرسوں یعنی اتوار والے دن سے طلباء اور طلبات کا نیا تعلیمی سمیسٹر شروع ہونے والا ہے۔ مبارک ہو بھرپور جد و جہد کرنے والوں کو، کامیابی کے لیے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرنے والوں کو، کیونکہ حصول علم بنیادی ترین ضرورت ہے۔ علم کی بنا پر انسان دین کو پہچانتا ہے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کی اطاعت کا طریقہ سیکھتا ہے۔ تعلیم و تعلم کی مصروفیت ابدی اور سرمدی نیکیوں میں سے ہے۔ یہ مصروفیت مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور مسلسل ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ علم کو دل جمی، وقت، محنت، جاں فشانی اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رفعت بے قدر محنت ہی ملتی ہے۔ طلباء کو اخلاص نیت، پختہ عزم اور تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ رکاوٹوں اور دیگر حائل ہونے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بستر پر پڑے رہنے والا آسمان نہیں چھو سکتا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلیں، تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں، اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہیں۔ اے اللہ کے بندو، کچھ لوگ علم کے خادم ہوتے ہیں جو علم محفوظ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، علم سیکھ کر آگے پہنچاتے ہیں۔ اساتذہ علم کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے علوم نسلوں تک پھیلتے جاتے ہیں اور ان کی کاوشوں سے کائنات کے گوشوں میں موجود لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ استاد اپنی تربیتی اور تعلیمی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انبیاء کرام اور علماء اعظام کا جانشین ہوتا ہے۔ استاد پوری قوم کی خدمت کرتے ہوئے قوم کو مستقبل کے معمار تیار کر کے دیتا ہے، قوم کے نوجوانوں میں دینی اور دنیاوی زندگی خوشحال بنانے کے طریقے ودیت کرتا ہے۔ اس لیے استاد کا لحاظ اور سپاس انتہائی ضروری ہے۔ استاد کی عزت اور وقار کا احترام کرنا چاہیے، ان کی غلطیاں معاف اور لغزشوں کو درگزر کر دینا چاہیے۔ اے مرد و خواتین، اساتذہ اور تربیت کنندگان، آپ عملی نمونہ بنیں، علم اور آداب سے آراستہ و پیراستہ ہوں۔ آپ اپنے طلباء کی نگاہوں میں بہت عظیم شخصیت ہو۔ طلباء ہمیشہ آپ کی نقل اتارنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کے دلدادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے عملی نمونہ بن جائیے۔ اگر آپ انہیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں تو آپ سچے بن کر دکھائیے، اور اگر آپ انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں تو آپ صابر بن کر دکھائیے۔ اے مرد و خواتین، اساتذہ کرام، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی امانت بہت اہم ہے، اس لیے مستقبل کا نوجوان آپ کے ذمے ہے۔ پوری امت اور قوم کی امانتیں آپ کے اختیار میں ہیں، ان کا مستقبل بھی آپ کی کارکردگی سے منسلک ہے، اس لیے جس چیز کا آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ان کے متعلق اللہ سے ڈریں، کیونکہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور پھر تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اگر تم اچھی کارکردگی دکھاؤ گے، آپ سے امید بھی اسی چیز کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ بصورت دیگر تم اپنا بھی برا کرو گے اور پوری قوم و ملت کا بھی برا کرو گے۔ اے محترم طلباء و طالبات، ذرا میری بات کو غور سے سنو، کان لگا کر سماعت کرنا۔ یہ بات تم سے محبت اور تمہارے خیر کی جانب سے تمہارے لیے خاص ہے کہ استاد کا احترام شرعی ادب، اخلاقی فریضہ، علمی اور تربیتی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کے واقعے میں عبرتیں، نصیحتیں اور یاد دہانیاں ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد بن کر حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا تھا، کیا میں آپ کے ہمراہ چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے رہنمائی سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو اس پر استاد نے جواب دیا، کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور صبر کر بھی سکتے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا علم دیا ہی نہیں گیا۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتلانے کی کوشش کی کہ وہ استاد کے احترام اور تعلیمی مرحلے کی مشقوں کو سمجھتے ہیں، اور کہا انشاءاللہ اگر مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنا والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ استاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ استاد کی محنت، تگ و دو اور جد و جہد کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اس لیے آپ اپنے اے طلباء و طالبات، آپ اپنے استاد کی بے ادبی سے دور رکھنا، خود کو دور رکھنا، کیونکہ استاد کی بے ادبی، ناقص تربیت، اخلاقی گراوٹ اور گرا ہوا سلوک ہے۔ ایسی حرکت صرف کمینہ شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اساتذہ کو عزت دو، ان کی عزت کرو، ہر شخص کو اس کا مقام دو، ہر شخص کو اس کے پورے حقوق دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، تمہیں علم نافع اور عمل صالح سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔